سوال لڑکے نے کیا نا کہ اسلامی ریاست جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن میں نا ایک بہت بڑی غلطی کی ہے ہمارے جو مفکرین تھے، تو وہ یہ انہوں نے یعنی کہ بک کا نام لیا، یہ مولانا وحید الدین خان کی ہے، تعبیر کی غلطی، ٹھیک ہے، تعبیر کی غلطی۔ تو ان کا جو کہنا ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح اگر ہمیں اقتدار کہیں نصیب ہوگا اور ہم کوئی ریاست وجود میں لائیں گے تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ اسلامک لاز امپلیمنٹ کریں، لیکن اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں اقتدار اور نئی ریاست، تو ہمیں اس کے لیے جد و جہد نہیں کرنی، جد و جہد ہم نے یہ کرنی ہے کہ لوگوں کو مسلمان کریں، اور یعنی کہ اگر وہ اکثریت میں ہو جائیں تو پھر وہ اپنا حکومت نافذ کریں گے۔ یہ انہوں نے لکھا نا اپنی کتابوں رسالوں میں بھی جی، مگر یہ بات جو ہے نا بالکل دین کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ وحید الدین خان بھی بہت پرچارک تھے اسلامی حکومت کے، جماعت اسلامی کے ہی تھے نا، بس آخر میں بددل ہو کر بیٹھ گئے، پھر ہندوؤں نے اس کو لیا اپنی محفلوں میں بلانے لگے۔ اسی طرح یہ غامدی صاحب بھی پہلے اسلامی حکومت کی حامی تھے، اسلائی صاحب بھی ساری عمر یہی لکھتے رہے، بعد میں جیسے آدمی نا حوصلہ ہار جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ والی بات تو الگ بات ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائے دیں گے، جی، مگر یہ قرآن اور حدیث جو ہے، آپ فاض اتنی بات ہی سوچیں، غامدی صاحد بھی سوچتے ہیں کہ حکومت تو لازماً ہوگی، کوئی معاشرہ حکومت کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، جی، یا وہ کافروں کی ہوگی، فاسقوں کی ہوگی، بددینوں کی ہوگی، وہ اقتدار سنبھالیں گے، جی، یا دیندار لوگ ان سے چھین کر اپنے قبضہ میں رہ لیں اور اللہ کے احکام کو نافذ کریں۔ جی، قرآن و حدیث صرف الماریاں بند رہنے کے لیے آیا اور وہ فرض کی اصلاح کے لیے آیا، اس میں جو قوانین بیان ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ کی طرح کے نہیں کہ آپ پڑے مصیبت تو پھر عمل کرنا، وہ تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، باغیوں کو سزائیں دی جائیں، برے لوگ جو ان کے خلاف جہاد کر کے ملک میں امن قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں جو فرمایا، اسلائی صاحب نے بہت ٹھیک لکھا تھا، بعد میں اس کے ساتھ مل کر وہ بھی کچھ بگڑ گئے، کہ انبیاء پر جو اللہ نے کتاب اتاری ہے، لوہا اتارا ہے، اس کی تشریح یہی کی کہ لوہے سے مراد حکومت اور اقتدار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ان سے کہتا رہا کہ صرف کتاب کیا فائدہ ہو جائے گی، کتاب کو ماننے والے چند شریف آدمی ہوتے ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ فرشتے نہیں، بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا علاج لوہے سے ہوتا۔ اور وہاں بتا بھی دیا کہ یہ کیوں لوہا اتارا، لیکوم الناس بالقسط، ایک طرف کتاب اتاری ہے کہ لوہا بے راہ نہ ہو جائے، اقتدار آدمی کو بگاڑ نہ دے، اور دوسری طرف کتاب کی مدد کے لیے لوہا کہ حکومت ہاتھ میں ہو، اور مقصد یہ بیان کیا لیکوم الناس بالقسط، واض نصیحت نہیں کرنا، یہ سب انتظام اس لیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا کہ معاشرہ ایسا قائم کرنا جہاں ہر طرف عدل ہی عدل ہو۔ اب کفر کا نظام جو ہوگا اس میں تو عدل قائم نہیں ہو سکتا، افراد تفریط ہی۔ اچھا، نہیں، یا تو حکومت کے بغیر کوئی معاشرہ ہو نا تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ اللہ کرتے رہیں، کافر بھی کرتے رہیں، جو زیادہ ہو جائیں گے دیکھا جائے گا، مگر جب ایک دن بھی حکومت کے بغیر گزارا نہیں، جی، جیسے حضرت علی رضی نے خارجیوں سے کہا تھا کہ امیر تو لازمن ہوگا، برن و فاجر، نیک نہیں بناؤ گے تو بدکار بنے گا، وہ ٹھیک ہے کہ وہ پھر سارا دین جو ملیا میٹ کر دے، ایسا تنگ کر دے دائرہ دیے، جو کہتے ہیں نا بندوں کو نیک بنائیں، بندوں کے نیک کیا بنانا، جب ہر طرف انہوں نے حفاظت ایسا ماحول پیدا کر دیا کالجوں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، معیشت میں کہ لوگ حرام کھانے پر مجبور ہو گئے، اپنی بچیوں کو بے پردہ یونیورسٹی میں پڑھانے پر مجبور ہو گئے، ایسا تاریخی جبر انہوں نے کیا کہ اگر پڑھائے نہ تو ان کو پوچھے گا نہیں کوئی، اور پڑھانا ہے تو ہماری تعلیم ہی پڑھانی ہے جہاں ان کو ناچ گانے سکھائیں گے۔ جی، تو یہ جو کہتے ہیں نا خیالی باتیں کہ کسی جزیرے میں رہ کے لوگوں کو نیک بنا رہے، بالکل غلط ہے۔ جو مسلط نظام ہوتا ہے وہ اپنے مطلب کے لوگ تیار کرتا ہے، وہ موقع دے گا کہ میری حکومت کے زیر سایہ ایسے لوگ تیار ہوتے رہے جو کل کو ملک سے چھین لیں۔ یہاں کشمکش تو ہوگی لازمن ہوگی، برے لوگ اقتدار چاہتے ہیں ان کو بھی محنت کرنی پڑے گی، نیکوں کو بھی، اور اقتدار ایسا ہی ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا، اگر گاندھی صاحب نہیں بیٹھیں تو بدماش بیٹھ جائے گا، ادھر کو لے جائے گا گاڑی جدھر وہ لے جانا چاہتا ہے، یہ چیختے چلاتے رہیں گے، دعائیں ہم کرتے رہیں گے، مکے جائیں نہیں گنگا چلے جائیں گے۔ جی، نہیں وہاں سے غضب خدا کا ایسی بات ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، جو کامن سینس کی بات ہے کہ اقتدار تو لازمن معاشرہ میں کسی کے پاس ہونا، صالحین کو نہیں دے گا تو بدوں کے پاس چلا جائے گا، اور بعد اپنی موت خود خریدیں گے کہ لوگوں کو نیک بننے دے،
وہ تو برے سے برے تیار کریں گے اور آئے دن معاملہ جو ہے نا خراب ہی ہوتا جائے گا۔ بات وہ ہوگی جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہی تھی کہ انگریزوں نے ایک دن نہیں کہا کہ ڈانس کریں بچیاں روے پردہ نہیں، ماحول ایسا پیدا کیا کہ دادیاں تہجد پڑھ رہی ہیں اور پوتیاں اس وقت ڈانس کر رہی ہیں۔ اس لیے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم جس طرف چاہے ادھر کو موڑ۔ یہ نظام تعلیم انہوں نے لوگوں کو علم سکھانے کے لیے ایجاد کیا تھا؟ نہیں، ایسا ماحول پیدا کرو، ایسا لٹریچر پڑھاؤ، یہ خود بخود ہی بدین ہو جائیں، نام کے مسلمان رہیں۔ لارڈ میکالے نے کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ عیسائی بنے، اس سے تو نفرت پھیلی، عیسائی نہ انہیں بناؤ، نام کے مسلمان رہیں مگر عیسائیوں سے بدتر ہو جائیں، وہی ہو گیا۔ جی گاندھی صاحب اور جو غلطی ہے نا تعبیر کی، جی اس کے لیے آپ تفہیم القرآن اگر ملے نا تو مولانا مودودی نے علیحدہ جواب لکھنے کی بجائے سورہ شورا جہاں بات آئی ان اقیم الدین کہ اللہ نے نبیوں کو یہی کہا تھا، اس کے تحت اس نے یہ باتیں لکھی جنہیں وہاں 10-3-4 صفحوں میں نا زیادہ ہی ہوں گے، ایسی اس کی بنیادیں ہلائی ہے نا کہ اب غامدی وغیرہ کو شرم کرنی چاہیے کہ اس کے بعد کوئی بات رہ گی؟ ایک ایک بات کے بقیے ادھر دیے مولانا مودودی نے کہ یہ تمہارا ہی دین ختم ہو گیا۔ میں یہ پڑھتا ہوں بالکل مولانا صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ہے اقتدار تو ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے، لیکن صرف فرق تب آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نان مسلم اسٹیٹس میں اگر مسلم رہ رہے ہیں تو ادھر ہم صرف دعوت پہنچائیں گے، کیا کہتے ہیں اس کی، اللہ کی اور رسول کی اور آخرت کی۔ باقی آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام فہد جو آئے ہیں جی وہ کفار کی حکومتیں ہوتی تھی، کفار کا معاشرہ ہوتا تھا جی، مگر وہاں ایک دن انہوں نے اس بارے میں مداحنت نہیں کی، پہلے سے ذہن تیار کرنے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو توحید انہوں نے سکھائی اور آخرت، اسی میں یہ بات تھی کہ تختہ الٹنا۔ پہلے دن ہی آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں ایک کلمہ لے کر آؤ، اگر تم اس کو مانو گے تو عرب بھی تمہارے مطیع ہو جائیں گے، رجم بھی تمہارے مطیع ہوں گے۔ حکومت کی بات یہ کی تھی وہ سب، کیونکہ وہ تو یعنی کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ تیار کرنا ہے، یہ ٹارگٹ ہی نظروں سے عذر کرنا چاہتے ہیں نا تبلیغیوں کی طرح۔ ٹھیک ہے کہ ابھی ہمارے پاس حکومت نہیں، کافر حکومت میں رہ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ، مگر ذہن تو اس طرف لانا ہے کہ جیسے اللہ کی یہ دنیا ہے قانون اس کا چلنا ہے، یہ انسانوں کے قانون جو چل رہا ہے یہ شرک اور کفر ہے۔ ہاں بالکل، وہ تو یعنی کہ یہ دعوت کا یہ حصہ ہے کہ آپ جو ہے انہیں بتائیں کہ ہمارا فائنل ایم جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ختم کرتے ہیں اس کو، یہ تبلیغیوں کی طرح یہی کہتے ہیں نہیں بس اللہ اللہ بتاؤ، یہ حکومت کی بات نہ کرو۔ ٹھیک ہے یہ ابھی وقت نہیں نہ ہم اس کے لیے کوئی کوشش کر سکتے، مگر وہ ذہن تو بنانے چاہیے، لوگوں کو ایسا لٹریچر دیں، کتابیں دیں، قرآن حدیث پڑھائیں جس سے ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہ اسلامی ماحول نہیں ہے، ہمارا یہ جینا حرام ہے اور ہماری زندگی شرک کی ہے کہ بندوں کے قانون لاگو۔ وہ آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہوگی، پھر ٹھیک ہے جب کافی تعداد ہوگی اسی وقت سے ہو گیا مقابلہ دو، مگر سرے سے یہ بات ہی کھرچ دی جائے کہ نہیں اسلام پہ دین صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے اخلاق درست کرے، یہ باتیں کرے، وہ پڑھیں آپ تعبیر کی غلطی، اس نے سرے سے یہ بات ہی نکال دی کہ اسلامی حکومت کوئی نہیں، یہ خام خواہ اپنے سر پر تو الگ بات ہے، ورنہ آدمی کو اپنا اخلاق درست کرنا چاہیے، باتیں کرنے کی۔ اچھا وہی ہندو دھرم والی بات کہ پوجا پاٹ ہے صرف اسلام۔ چلے آپ نے ایک حدیث بتائی کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں کیا کہتے ہیں عجم اور عرب دونوں میں حکومت ملے گی، اس طرح کر کے آپ نے کچھ کہا جی، تو یہ صحیح حدیث نہیں؟ اب اس بارے میں پوری طرح نہیں کہہ سکتا، اچھا میری یادداشت میں یہی ہے کہ آپ نے تدین الحکم بعرب بالکل یہی کہ حاکم مانیں گے تمہیں عجم والے بھی اور جزیہ بھی دیں گے، اب اس کو دیکھنا پڑے گا نا۔ اچھا ویسے مولانا صاحب انبیاء جو ہیں وہ تو یعنی کہ انہوں نے دعوت کا سٹارٹ کیا تھا وہ تو اسی طرح کیا تھا نا کہ آپ اللہ بھی مان لاؤ اور آخرت بھی مان لاؤ، ان کی اپنے کیریکٹر بلڈنگ کی تھی، اس کے بعد جا کے جب وہ اقتدار بیٹا جو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا نا اس کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کر دی نا ان لوگوں نے کہ دورے زوال میں آ کر الہ کا معنی بن گیا کہ پوجو نہ، یہ چند رسمیں نہ اللہ کے سوا کسی کے لیے، الہ کا مفہوم خود حاکم تھا، اس میں یہ بات داخل تھی، وہ حاکم دونوں طرح تھا، اللہ حاکم تکوینی بھی تھا کہ کون فیکون اس کے اختیار میں ہے، اس لیے کسی سے مد لینا مانگو، اس کی نیازیں نہ دو، اس کے سجدے نہ کرو، وہ بھی بات تھی، اور تشریح بھی تھا کہ قانون سازی بھی اسی کا حق ہے،
وہ بندوں کا مالک ہے، جہان اس کا، دوسرا کیوں حکم دے بندوں کو؟ اسی لیے تحکم الطاغوت سورہ نصاب پڑھے، شرک ہی شرک ہے کہ کیوں ایسی عدالتوں میں مقدمے لے جاتے ہو جہاں شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے؟ وہاں شرک پورا یہی بیان ہوا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس لیے پیغمبر جب لا الہ الا اللہ کہتا تھا نا تو کوئی کسی دھرم کی ریلیجن کی دعوت نہیں دیتا تھا، انقلاب کی دعوت۔ وہ لوگ سمجھتے تھے ٹھیک ہے اس کے لیے وقت مناسب آنے پر کوشش، مگر پہلے دن ہی نا کفار سمجھ لیتے تھے کہ یہ خطرناک دعوت ہے، بغاوت کی تعلیم ہے، اس لیے ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوتے، پہلے سب سے بڑے سردار اٹھتے تھے، انہیں کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہمارے تخت تو اٹھ گئے۔ ورنہ اگر پوجا پاٹ کی بات ہوتی ہے، اخلاق درست کرو، تو ان کو بڑے بڑے سرداروں کو کیا تھا، فرعون نمرود کو کرتے رہے اخلاق اپنے درست، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو بہت گرانٹ دیتے کہ یہ ایک راہب بھکشو قسم کے لوگ بنا رہے ہیں، عبادت خانوں میں اللہ اللہ کرنے والے، ان سے ہماری حکومتوں کو کیا خطرہ۔ پہلے دن ہی گلا دبانے آ گئے، بلال کا اور کولوں پر لٹانے آ گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جب لا الہ کہتا تو ہر عدالت کو چیلنج کرتا، ہر حکومت کو للکارتا ہے، ہر اقتدار کو کہتا کہ ہم تختہ اٹھ لیں گے اس کا۔ یہ ذہن شروع سے بننے شروع، اسی لیے ماریں پڑتی تھی، تنگیاں آتی تھی، پھر وہ ہجرت کر جاتے تھے، شریف لوگوں کے دلوں میں بڑی پھر بات جم جاتی تھی کہ یہ لوگ یار جائیدادوں کے مالک ہو کر کیوں اپنی جائیدادیں چھوڑ گئے، اس سے بھی بڑا انقلاب آتا تھا۔ جی صحیح ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یہ آپ نا کوشش کر کے نا فاضل قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں حاصل کریں، جی وہ میرے بچے نا ان دنوں میں ضرور ہیں، الہ، رب، عبادت، دین، جو عربی جو ہے نا لغت اس کے حوالے دے دے کر پھر قرآن مجید کی مثالیں دے کر مولانا نے ثابت کیا کہ سارا دین ان کے گرد گھومتا کہ الہ کوئی نہیں، تمہارا رب اللہ ہے، اسی کا دین اختیار کرو، ہے اسی کی بات کرو۔ یہ 4 لفظ تو سارے قرآن کا مہر ہے، اگر ان کو ہی نہ صحیح سمجھا تو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا پھر؟ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو مولانا ابوالحسن ندوی سے انہوں نے پھر مضمون لکھا کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں اسلامی کا، مگر یہ مولانا نے جو اصطلاحوں کا مفہوم بیان کیا نا یہ نہیں ٹھیک، اس سے تو بڑے بڑے بزرگ جو غیر اسلامی حکومتوں کی ملازمت کرتے رہے ان پر حرف آئے گا، یہ آئے گا۔ تو لوگوں نے بعد میں ان کی کتاب جو تھی نا سیرت سید احمد شہید، کیونکہ وہ سید احمد شہید کی اولاد سے تھے، اس کا مقدمہ نکال کر سامنے کر دیا کہ آپ نے جب لکھی تھی یہی بات کہ اسلام دنیا میں اسلامی حکومت کے لیے آیا تخت نے، اب یہ بات مولانا مودودی نے لکھی تو آپ پھر گئے۔ تو یہ سارے غامدی کیا دوسرے بیٹا جو ہے نا کہتے پچھلے پاؤں لوٹ جانا، یہ سب باتیں لکھتے رہے، مگر اگلے ایڈیشن میں ہاں ہم نے رجوع کر لیا۔ رجوع کیا کرنا تھا، نیت خراب ہوگی، ڈر گئے، گھبرا گئے، ماریں کھانے سے گئے۔ نہیں مولانا صاحب یہ سید ابوالحسن علی ندوی نے بھی یہ بعد میں رائے چینج کر دی تھی؟ ہاں کر لیا، مولانا مودودی کی ضد میں پھر اس کتاب پر تبصرہ کیا قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں پر، مگر لوگوں نے ان کی اپنی کتاب سے نکال کر دکھایا کہ یہی چیزیں الہ ہے، بادشاہ دین کے بارے میں آپ لکھتے رہیں، جب شہداء کا حال لکھا تھا طریقے سے اعظم شہید۔ اچھا تو مسئلہ اگر ہوتا نا سمجھ میں آ گیا وہ بات تھی الگ، وہ رجوع اور ہوتا نہیں، سب باتیں لکھی دلائل سے لکھی اسی کے قائل سے، بعد میں کچھ مولانا کی ضد سے مودودی صاحب کی، کچھ ویسے ڈر گئے کہ ہندوستان اور وہاں کے ہندو ظالم، تو پھر ترمیمیں کر لی اپنے نظریات۔ اچھا اگر